السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم ڈسکس کریں گے، تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم شیخ صاحب کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم تھوڑی بات کریں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی لڑائی کی، اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بننے والے فل کورٹ کا ممکنہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے، جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو گزشتہ کل اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایریے سے گرفتار کیا گیا تھا، اور میڈیا یہ تو دکھا رہا ہے کہ ان کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میڈیا کچھ بھی نہیں دکھا رہا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے صحافی ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، وہ بھی یہ خبر نہیں دے پا رہے، لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ شیخ صاحب کو آخر گرفتار کس جگہ سے کیا گیا اور اتنے وقت تک ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا تھا۔ تو میں بنا کوئی سسپینس کریٹ کیے آپ کو یہ بات کنفرم کر دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا ملک ریاض کے گھر سے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں الیکٹرانک میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ ان کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا ہو۔ بھائی سیدھا بتاؤ، بحریہ ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تھا، اگلا ملک ریاض کے گھر میں تھا، وہاں سے اس کو اٹھایا انہوں نے، اور اس وقت تک وہ چھپ کے بھی اس لیے رہا، اس وقت تک وہ پولیس کی نظروں سے اوجھل اسی لیے رہا کیونکہ ملک ریاض جیسے بڑے بزنس مین، بڑے مافیا، جس نے کوئی غریبوں کا نہیں چھوڑا، قبضہ مافیا ہے یہ بندہ، اس نے غریبوں کے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، سب لوٹ کے کھا گیا جی، قبضے کیے اس نے اور لوگوں کو وہاں پہ مکان بنا کے دیے۔ کوئی بھی بحریہ ٹاؤن آپ جا کر دیکھ لے تو تمام جگہیں یا تو سرکار کی تھی یا وہ غریبوں کی تھی بیچاروں کی، تو اس نے سب لوٹ کسوٹ کر کے تو اتنا پیسہ بنایا۔ اور یہ ڈون ٹائپ بندہ ہے، جو ریئل مافیا جو ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس کے پرسنل تعلقات ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو بڑا مافیا ٹائپ انسان ہوتا ہے، اگر سیسیلین مافیا بڑا مشہور رہا ہمارے پاکستان میں، جب کچھ سابق چیف جسٹس صاحبان ہوتے تھے وہ کافی ذکر اذکار کرتے رہتے تھے اس کا، تو سیسیلین مافیا بھی اسی لیے مشہور تھا کہ قانون ان کی جیب میں رہتا تھا، تو اسی طرح سے پاکستان کا قانون بھی ملک ریاض کی جیب میں رہتا تھا۔ لیکن یہ اب قصہ ماضی ہو چکا ہے، اب تمام تر معاملات بدل چکے ہیں، اب ہر کسی کا احتساب ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اسی لیے اب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، چاہے وہ ملک ریاض کے گھر میں کوئی اب چھپ کے بیٹھے یا آصف زرداری کے گھر میں چھپ کے بیٹھے، کہیں پہ بھی ہوگا وہ دھر لیا جائے گا، کیونکہ اب حافظ صاحب کا ڈنڈا چل رہا ہے اور زور و شور سے چل رہا ہے، یہ رکنے کا نہیں۔ تو یہ تو تھی جی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بڑی اہم خبر۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں جی، ان کی بہادری کو، پاکستان کی صحافت کو 32 توپوں کی سلامی ہے کہ یہ جناب پہلے تو کم سے کم بزنس ٹائکون تو کہہ دیتے تھے نا، اس بار ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو پا رہی کہ یہ ایسے ہی بتا دے کسی کو، عوام کو کم سے کم اتنا تو بتا دیں کہ کسی بڑے بزنس مین کے گھر سے جناب شیخ صاحب کو دھر لیا گیا ہے، یہ اتنا بھی نہیں بتا پا رہے۔ اب رہی بات اگلی کہ شیخ صاحب اس وقت کہاں ہیں، اسلام آباد پولیس تو مکر گئی کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ شیخ صاحب کس کے ہاتھوں میں ہیں۔ 8-10 دنوں تک ان کو اسی طرح سے رکھا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا کہ جناب آپ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور اسی کے ماتحت رہیں، بڑے انقلابی نہ بنیے۔ لیکن اگر شیخ صاحب نے نہ سنا تو پھر ان کا بھی حال پرویز الہی جیسا ہی دکھ رہا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جلدی سے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ تو اگلی خبر تھی جی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان لڑائی ہے، وہ لڑائی بہت ہی شدت اختیار کر چکی ہے۔ اب جو سولجر سپیک صاحب ہیں وہ بھی خود کو پی ٹی آئی کا کرتا ترتا سمجھتے ہیں، یو کے میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف بونکنا ان کا وتیرہ ہے اور وہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔
اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں سوشل میڈیا سے بھی اور جمائمہ گولڈ سمتھ سے بھی. تو انہوں نے جناب یہ شہباز گل صاحب کو رگڑ دیا، کیونکہ اب فوج کے خلاف سن کر لوگ بھی پک چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اب کوئی ان کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے جی شہباز گل پر یہ الزام لگا دیا کہ شہباز گل پاکستان آرمی کے ساتھ معاہدہ کر کے جیل سے باہر نکلا تھا اور یہ ڈبل ایجنٹ ہے، CIA کی بھی ایجنٹی کرتا ہے اور پاک آرمی کی بھی کرتا ہے. تو اس پر شہباز گل صاحب بھی بہت ہی غصے میں آ گئے اور انہوں نے سولجر سپیک کو MI6 کا ایجنٹ کہہ دیا. تو یہ حال ہے جی. اب یہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ساری باتیں جھوٹ جوالی جو کہ کام ہے PTI کا. اب پیسہ بنانے کے لیے، ڈالر بنانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اور کچھ بچا نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی انہوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا. آپ دیکھیں تو وہ میوزک انڈسٹریز میں جب نئے ہوتے تھے ریپرز، تو ان کو کوئی سنتا نہیں تھا، لوگ سیریس میوزک سنا کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ریپ کرنا شروع کر دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو، تاکہ لوگ پھر سنیں اور ان کو کچھ فائدہ مل جائے. تو وہی حال اس وقت PTI کے لوگوں کا بھی ہو چکا ہے کہ اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چور نہیں بچا. ان کا سردار، سب سے بڑا ڈون عمران خان نیازی اس وقت جیل میں ہے. تو اب یہ کیا کریں؟ اب پہلے تو کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب ان کو ہر چوتھے پانچویں دن کوئی نیا دے دیتے تھے، کوئی نہ کوئی کنٹینٹ جس پر یہ پھر بات کرتے تھے، لوگ ان کو سنتے تھے، لیکن اب کوئی نیا نہیں آ رہا. تو یہ کیا کریں، بیچارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ پڑے ہیں. اور ہبا فواد بھی اس سلسلے میں بھرپور ساتھ دے رہی ہیں سولجر سپیک کا. اور شہباز گل صاحب پہ جو ان کو پرانے زمانے کے اپنے غصے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جب اپنے ان کے ہسبینڈ جو ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے PTI چھوڑی تھی، تو تب شہباز گل نے جو کچھ ان کے خلاف کہا تھا، انہوں نے بھی وہ سارے غصے رکھے ہوئے اور اب وہ نکال رہی ہیں. اور ٹویٹر پر انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے جی کہ شہباز گل کو امریکہ سے واپس لاؤ. تو یہ تو معاملات اب چل رہے ہیں PTI کے درمیان. تو حالات بڑے ہی سنگین ہیں ان کے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ادھر سے پکڑا ہو، کوئی ادھر سے پکڑا ہو، کوئی فوج سے لیا ہو، کوئی جہانگیر ترین سے لیا ہو، تو جناب ہر کوئی یا جو خود سے آپ کے پاس گیا ہے وہ اپنے لالچ میں، ویوز کے چکر میں، سبسکرائبرز کے چکر میں آپ کی جماعت میں آیا ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی لیڈر ویسا نہ ہو جس کو آپ 100% فالو کرتے ہوں، جس طرح سے کوئی منظم جماعت ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کافی جماعتیں بنائی اور پھر جب ان کا استعمال مکمل ہو گیا، ان کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا، تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا گیا. تو وہی ہوا اب PTI کے ساتھ بھی. تو میں تو 6 مہینے سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ PTI جس طرح اچانک سے ابھر کر سامنے آئی تھی، اسی طرح سے یہ دڑام سے گر بھی چکی ہے، اور اب بہت جلد PTI کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا. یہ صوبائی جماعت کی حیثیت بھی کھو دے گی. جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کم سے کم سندھ کو سنبھال کے رکھا ہے، یہ اتنی جوگے بھی نہیں رہنے والے. تو یہ تو ختم ہے. اب آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے. پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑی تفصیلی بنائی تھی سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی ہے اور تمام معاملات جو آج جاری رہے سپریم کورٹ میں. جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے، اس پر تو وہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو اس سے پچھلی ویڈیو آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. آج جو اس پر ابھی کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو معاملات جس طرح سے ججز کے ریمارکس آ رہے ہیں، تو وہ تمام کارروائی دیکھنے کے بعد میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حالات اس طرح سے لگ رہے ہیں کہ فیصلہ 9/6 سے آئے گا اور یہ بل جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. وہ تمام جو قانون بنایا تھا پارلیمنٹ نے وہ نافذ ہو جائے گا اور سپریم کورٹ میں اکیلا چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو اس پر تفصیلاً ویڈیو اس سے اگلی ویڈیو میں کل بناؤں گا، اس پہ جی یہ تمام ریمارک اور ایوری تھنگ ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.